السلام علیکم. ہمارے ساتھ بابر بھائی موجود ہیں اور بہت ہی خاص موقع ہے. بابر بھائی سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے, اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آج کا جو ہمارا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا پیسوں کی غلامی سے آزادی. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے بابر بھائی, کیونکہ اس وقت ہر پہلا انسان پیسے کا غلام بنا ہوا ہے اور پیسے کی غلامی سے آزادی بہت زیادہ ضروری بن چکی ہے. کیونکہ ہماری جو آنے والی نسل ہے انہیں ہم کیا سمجھا رہے ہیں کہ پیسوں کے بنا زندگی گزاری نہیں جا سکتی, پیسہ ہی سب کچھ ہے. اور یہ جو پیسوں کی لالچ ہے اس سے کیسے آزادی ہمیں ملے گی, بابر بھائی اس کے بارے میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں گے, بتائیں گے کہ پیسوں کی غلامی سے کیسے آزادی مل سکتی ہے. بابر بھائی اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالی. السلام علیکم. ہمارے پیارے نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, دنیا میں برائی 3 چیزوں سے ہوگی, دنیا میں نقصان 3 چیزوں سے ہوگی, دنیا کی تباہی 3 چیزوں سے ہوگی. پہلے نمبر پہ زن یعنی کہ عورت, پھر زر یعنی کہ دولت, اور پھر زمین. آج آپ دیکھ لیجئے دنیا میں عورتوں کو بے تحاشا طلاقات ہو رہی ہیں. حسین عورتیں جو جتنی زیادہ حسین ہیں, جتنی زیادہ پڑھی ہوئی ہیں, ان کو اتنی زیادہ طلاق ہو رہی ہے. ایک طرف طلاق کی وجہ یہ بھی ہے کہ معاشرے میں اپنا سٹیٹس قائم رکھنے کے لیے, معاشرے کی ایگو سیٹ کرنے کے لیے, اپنی نمبرداری, اپنی چودراہٹ, اپنا برادری, نیشنلزم, اپنا سب کچھ. دوسری چیز ہے دولت, جسے قرآن نے کہا ہے یہ جو مال ہے یہ تم پر فتنہ ہے. مال کی جمع مال ودہ, جو لوگ مال سنبھال کر رکھتے ہیں, جو مال کنجوسی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, بخل کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے تباہی ہے, بربادی ہے. جن لوگوں کے پاس مال ہے وہ غربا کا حق کھا رہے ہیں, فقیروں کا حق کھا رہے ہیں, اپنے اہل عیال کا حق کھا رہے ہیں. دوسری طرف وہ بینکنگ سسٹم, بینکنگ نظام جو سراسر سود پر مبنی ہے, جو A to Z سود پر مبنی ہے. آپ بینک سے آنے والا پیسہ اور بینک میں جانے والا پیسہ وہ 100% سود پہ مبنی ہوگا. اس بینک کے باہر چاہے اسلامی بینک لکھا ہو, اندر سود کا کاروبار ہوگا. چاہے باہر سعودیہ کا بینک لکھو, اندر سود کا کاروبار ہوگا. تو یہ دولت کا جو مسئلہ ہے اسی طرح رہے گا. یہ دولت کا مسئلہ تو آج ہر انسان کے, ہر غریب کے گھر میں دولت کا مسئلہ ہے. ایک طرف امیر لوگ ہیں جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے, وہ خدا کو نہیں مانتے, اگر مانتے ہیں تو من مرضی کا مانتے ہیں, مان لیا تو ٹھیک ہے, نہ مانا تو کوئی مسئلہ نہیں. دوسرے تو غریب ہیں, جیسے علامہ اقبال صاحب نے فرمایا, یا الہی تیرے امیر مال مست ہیں اور تیرے غربا حال مست ہیں. یعنی کہ وہ فرما رہے ہیں یا اللہ میں دیکھ رہا ہوں جو تیرے امیر لوگ ہیں نا وہ مال کی مستی میں مست ہیں, ان کو کسی کی پرواہ نہیں, کوئی جی رہا ہے, کوئی مر رہا ہے, کوئی تڑپ رہا ہے, کوئی جیسی بھی زندگی. ایک طرف غریب لوگ ہیں وہ اپنی حال میں مست ہیں, وہ اپنے حال میں مست ہیں, اپنی چال میں مست ہیں. کسی کے پاس سب کچھ ہے, کسی کے پاس کچھ نہیں ہے, کوئی کسی کو دینا نہیں چاہتا, کوئی کسی سے لینا نہیں چاہتا. تو یہ چیزیں ہیں. تیسری چیز زمین. آج آپ پوری دنیا اٹھا کر دیکھیں, پوری دنیا کا بایوگرافی, مشرق مغرب, شمال جنوب, ایسٹ ویسٹ, ساؤتھ نادرن, کہیں پہ بھی پراپرٹی کا ریٹ زمین سے آسمان تک باتیں کرتے ہیں. آج ایک کم از کم آپ کم سے کم بھی دنیا میں کم سے کم بھی جگہ کی پراپرٹی آپ کی, آپ غریب بننا پراپرٹی نہیں خرید سکتے. آج پراپرٹی کی اتنی ویلیو ہے کہ جس کی عام زمین بھی ہے وہ بھی کروڑ پتی ہے, اور جس کی خاص زمین وہ اربہ پتی ہے, لینڈ لاڈ ہے. دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا کام ہی اس میں زمین کا پیسہ ہے. زمین آپ خریدیں اور زمین میں کبھی آپ کو نقصان نہیں ہو, کبھی لاس نہیں ہو. تو یہ چیزیں ہیں. جیسے کہ زر زمین کے بارے میں ہمارا موضوع تھا, تو یہ کچھ باتیں سوچنے کی ہے, سمجھنے بہت کی ہی ہے. زیادہ خوبصورت جواب دیا ہے ہمارے بھائی بابر بھائی نے. اور لیکن بابر بھائی یہ اس پر بات ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے کہ دلوں کی جو لالچ ہے جو زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, انسانوں کو جانوروں کی طرح یعنی کہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے فائدہ مل جائے, دوسرے انسان سے مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ مل جائے, بھلے اس کا نقصان ہو جائے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دوسروں کا فائدہ ہم دیکھتے تھے, لیکن آج جو ماحول بنا ہوا ہے وہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہمیں جتنا زیادہ, چاہے اگلے بندے کا نقصان ہو جائے, اس کی زندگی تباہ ہو جائے, لیکن ہمیں فائدہ ملنا چاہیے. اور میں حیران ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ
पढ़े, जितनी तालीम उनके पास है, जितना इल्म उनके पास है, लेकिन अमल नहीं है। इसके पीछे जो आपको वजह क्या नज़र आती है कि इल्म तो है लेकिन अमल नहीं है? काज़म भाई, जैसा कि आपने फरमाया इल्म और अमल के बारे में, दिलों में लाले के बारे में, पहले हम लाले को डिस्कस करते हैं। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने किताबुल फितन में ये बात लिखी हुई है कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि वो नफ्सो नफ्सी में गिरफ्तार होगा। अमीर को गरीब का ख्याल नहीं होगा, गरीब को अमीर का ख्याल नहीं होगा, माँ को बेटे का ख्याल नहीं होगा, बेटी को बाप का ख्याल नहीं होगा, भाई को बहन का ख्याल नहीं होगा, बीवी को बच्चों का ख्याल नहीं होगा। आज आप देखें, तारीख उठाकर देखें, आज एक घर में सब कमाने वाले हैं, घर में बरकत नहीं है, घर में सब कुछ है, घर में अच्छा कमरा भी है, अच्छे सोच भी है, अच्छा वाशरूम भी है, अच्छा बेड भी है, सब कुछ अच्छा है, पर दिलों में सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? दिलों में नफरत है, दिलों में बुग़्ज़ है, दिलों में कीना है, दिलों में हसद है, दिलों में लालच है, दिलों में नफरत है। यही बात किसी शायर ने फरमाई है, नफ़रत असां बंदा खुदावंदस्त, नफ़रत असां बंदा खुदावंदस्त, अमाल खुदा निस दरबाब खस्त। अगर तुम अल्लाह के बंदों से नफ़रत करोगे तो अल्लाह ताला को तुम्हारी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुर्बानी, खैरात, सदका, किसी भी चीज़ की कोई भी आपका नेक अमल काबिल कबूल नहीं होगा अगरचे आप अल्लाह के बंदों से नफ़रत करते हैं। तो ये जो नफ़रत की सज़ा है, आप यकीन करें ये सबसे बुरी सज़ा है। जैसा कि हम इस्लामी माशरे में देखते हैं, अगर आप कत्ल करें तो आपको दफ़ा 302 लगे। अल्लाह के कानून कुदरत में ये चीज़ शामिल है, जब आप किसी इंसान से नफ़रत करते हैं तो आप समझ लें बदतरीन इंसान है, चाहे कोई है। नफ़रत की उन्होंने अलाइनमेंट नहीं बताई, नफ़रत की उन्होंने ये बताया है आप यहूदी से नफ़रत नहीं कर सकते, आप ईसाई से नहीं कर सकते, आप बुद्ध मत से। क्यों? जो इस्लाम है हमें वो मोहब्बत का दर्द देता है, और जो लोग मोहब्बत को छोड़ देते हैं वो कन अज़ाज़ील के मोहरे बन जाते हैं, और जो अज़ाज़ील का मोहरा बनता है उसका तो मकसद ही है शैतानियत फैलाना। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर भाई आपका कि इस पर आपने टाइम दिया, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है इस पर बात करना, और जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि हमारी आने वाली नस्ल को पता होना चाहिए कि जो इबलीस, जो शैतान ने हटकंडे जो आजमा रहा है इस वक्त, जो उसने चालें चल रहा है, वो चालें चल रहा है इबलीस, उसके ख़िलाफ़ हमें तैयार होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट अगली वीडियो में बाबर भाई हमारे साथ होंगे और इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे शैतान कौन है, इबलीस कौन है। तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।